دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الا ان یکون فی حالت مذاکرۃ الطلاق فیقع بها الطلاق فی القضاء ولا يقع فيما بینه وبین اللہ تعالی الا ان ینویہ۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ مذاکرہ طلاق کی حالت میں ہو تو ان الفاظ سے جو الفاظ کنایات اوپر مذکور ہوئے ان سے طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً، اور اس کے اور اللہ کے درمیان نہیں واقع ہوگی مگر یہ کہ وہ نیت کر لے۔ دیکھیے بات چل رہی ہے الفاظ کنایات کے ذریعے طلاق کے واقع ہونے نہ ہونے کی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ کنایات وہ ہیں طلاق کے لیے کہ جو طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں یا ظاہری طور پر طلاق کے معنی میں مستعمل نہیں ہیں، ہاں احتمال رکھتے ہیں طلاق کے معنی کا اور دوسرے معنی کا بھی۔ طلاق کے معنی کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور دوسرے معنی کا بھی، کسی ایک معنی میں ظاہر نہیں ہے تو ان سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، مگر شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان الفاظ کو استعمال کرنے کے بعد وہ کہے کہ میری نیت اس سے طلاق ہے۔ گھر سے نکل جا، بعد میں پوچھا گیا کہ ہاں میری نیت اس سے طلاق ہے، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نیت طلاق کی نہیں کی تھی تو مان لیا جائے گا ہاں نہیں تھی، یا کوئی نیت نہیں تھی اس کی، جب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو الفاظ کنایات کے ذریعے طلاق کے واقع ہونے کی شرط کیا ہے کہ وہ نیت کرے طلاق کے واقع کرنے کی، یا یہ کہ حالت کچھ ایسی ہو جو طلاق کی نیت پر دلالت کر رہی ہو اگرچہ وہ انکار کر رہا ہو۔ وہ نیت اپنی دکھا دے جو دل کی بات ہوتی ہے، وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، اور ایک کیا ہے کہ حالت کچھ ایسی ہو جو اس بات کو متعین کر رہی ہو کہ یہاں پر خروجی اس کا کہنا کس اعتبار سے ہے، طلاق سے نکالنے، یہ نکاح سے نکالنے کے لیے ہے، صرف گھر سے باہر نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ تو حالت ایسی ہے، وہ حالت دلالت کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے طلاق متعین ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو اب اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کنایات جن کا ذکر ہوا یہ طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں، طلاق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ ہم نے سب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ دیکھیے اس میں یہ بھی احتمال ہے جو طلاق کو متعین کرتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے جیسے بتا انت بائن، تو کیا ہے، جدا ہے، الگ ہے، تو قید نکاح سے جدا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں آپ کہہ دیجیے کہ تو جدا ہے، یعنی میری صحبت سے تو جدا ہے، جا الگ کمرے میں پڑی رہا، میں تو اس سے ملاقات نہیں کروں گا، نکاح سے جدا نہیں، میری صحبت سے جدا ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، کہاں پر، خوابگاہ میں اکیلے تو پڑی رہا، تو طلاق نہیں ہوگی اس سے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے یا تو نیت کے ذریعے طلاق واقع ہوگی یا حالت دلالت کرے طلاق کے اوپر، اسی کو کہہ رہے ہیں قال الا ان یکون فی حالت مذاکرۃ الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت سے، مگر یہ کہ مذاکرہ طلاق کی حالت میں ہو، طلاق کا مذاکرہ ہو، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو۔ مذاکرہ طلاق سے مراد یہاں پر کیا ہے، وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، کبھی تو نارمل انداز میں مجھے طلاق دے دیجیے، مجھے تمہارے پاس نہیں رہنا ہے، اور کبھی اس کو تاؤ دلانے کے انداز میں بڑے مرد ہو تو دے دو طلاق، اور اس پر اس نے داغ دیا وہ خروجی نکل جا، تو یہ ساری چیزیں آئیں گی نا، جانتے بائن اس طرح سے کہہ دیا، تو یہ ہے مذاکرہ طلاق کی حالت۔ تو کہہ رہے مگر یہ کہ مذاکرہ طلاق کی حالت میں ہو فیقع بها الطلاق فی القضاء، تو ان الفاظ کے ذریعے قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی، قاضی فوراً فیصلہ کر دے گا کہ نہیں طلاق واقع ہوگی، لا کو کہتا رہے میری نیت یہ نہیں ہے، ولا یقع فیما بینہ وبین اللہ تعالی، اور اس کے اور اللہ کے درمیان طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہوا کہ مذاکرہ طلاق کی حالت چل رہی ہے،
اور وہ کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو مذاکرہ طلاق کی حالت کی وجہ سے قاضی اس کے اوپر فیصلہ کرے گا نہیں طلاق ہو گئی. وہ کہہ رہا کہ نہیں میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو قضان نہیں مانی جائے گی اس کی یہ بات. ہاں دیانتر مان لی جائے گی کیونکہ اس بات کا احتمال ہے، یہ صریح نہیں ہے طلاق کے لیے، لیکن مذاکرہ طلاق کی حالت کی وجہ سے قاضی اسی کے اوپر فیصلہ کرے گا، اس کی نیت کے اوپر نہیں بلکہ اسی کے اوپر وہ فیصلہ کرے گا. تو وہی چونکہ احتمال ہے، لہذا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو کہہ دیا جائے گا ہاں یہ جھوٹا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان تصدیق مان لی جائے گی، یعنی کہا جائے گا یہ جھوٹا نہیں ہے. لیکن جہاں تک رہی بات فیصلہ کرنے کی تو قاضی تفریق کر دے گا جو مذاکرہ طلاق کی حالت کی وجہ سے. تو اسی کو کہہ رہے الا ان ینویہ، مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کرے. اگر وہ نیت بھی کر لے رہا ہے، مذاکرہ طلاق کی حالت بھی ہے اور نیت بھی وہ کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع اس سے کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر یہ امام قدوری کی عبارت ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے. تو اس میں مطلق ایک ہی ڈنڈے سے سب کو حق دیا ہے. سارے الفاظ جتنے ہیں سب کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ یہ کہہ دیا کہ مذاکرہ طلاق کی حالت ہو تو قاضی طلاق کا فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں طلاق کی نیت نہیں ہے تو مان لیا جائے گا، اس کو سچا مانا جائے گا، لیکن طلاق واقع مانی جائے گی. اور اگر وہ نیت کر لے رہا ہے کہ طلاق کی نیت کر لے رہا تھا تو طلاق ہے ہی. تو سب کو جو ہے ایک فہرست میں شامل کر دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو الفاظ کنایات ہیں وہ مختلف درجے کے ہیں، 3 درجے کے ہیں. 3 درجے وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے طلاق کا احتمال تو سب کے اندر ہے. طلاق جو جزوی بنیادی چیز ہے اس کا احتمال تو سب کے اندر ہے، یعنی جواب کا. اس کو کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ یہ جواب سے. اور رد کا بھی احتمال ہے بعض الفاظ میں. بعض الفاظ میں کیا ہے؟ رد کا بھی احتمال ہے. جیسے اخرجی کہا اس نے، تو اخرجی میں طلاق کا بھی احتمال ہے، جواب کا بھی احتمال ہے. اس نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو، اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اخرجی. تو اب یہ رد کا بھی احتمال رکھتا ہے اور اس کے سوال کا جواب کا بھی احتمال رکھتا ہے. اس نے مانگا مجھے طلاق دے دو، کہا اخرجی یعنی جاؤ طلاق تم نکل جاؤ، اس بات کا بھی احتمال ہے. اور اس کے سوال کو رد کرنے کا بھی احتمال ہے. طلاق مانگتے ہر جا میرے سامنے سے، نکل جا گھر سے باہر، طلاق مانگتی ہے تو یہ رد ہو گیا، یعنی تمہارے سوال کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا، رد کر دیا، تو اس میں طلاق نہیں واقع ہوگی. تو دیکھیے کچھ الفاظ کیسے ہو گئے؟ ایسے ہو گئے جو جواب کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں. تو ایک چیز ہو گئی. اچھا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف جواب کا احتمال رکھتے ہیں، رد کا احتمال نہیں رکھتے ہیں، صرف جواب کا احتمال رکھتے ہیں. جیسے انت بائنن. انت بائنن جو کہا، سوال کیا اس نے مجھے طلاق دے دیجیے، یہ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا؟ انت بائنن. تو انت بائنن یہ جواب کا ہی احتمال رکھتا ہے، یعنی تم نے جو مطالبہ کیا ہے جاؤ تم بائن ہو. رد کا احتمال نہیں ہے اس میں. اچھا اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو رد کے ساتھ ساتھ گالی کا بھی احتمال رکھتے ہیں. ہاں جیسے انت خلیتن. انت خلیتن جواب کے ساتھ ساتھ گالی کا بھی احتمال رکھتے ہیں. جیسے کہا انت خلیتن، تو اس نے مطالبہ کیا مجھے طلاق دے دو، اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ انت خلیتن، تم خالی ہو. تو جواب کا بھی احتمال ہے، ٹھیک ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، جس قید سے چھٹکارے کا تم اس سے خالی ہو، یعنی نکاح کی قید سے خالی ہو، تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور گالی کا بھی احتمال اس کے اندر ہے. گالی کا احتمال یہ ہے انت خلیۃ عن الخیر والصلاح، تو جو ہے خیر اور صلاح سے خالی ہے، بڑی بیکار ہے، نالائق ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ معنی اس معنی کا احتمال رکھتا ہے. تو یہ گالی گلوچ ہو گیا. تو گالی گلوچ کی جو بات ہوگی وہ کیا ہے؟ عام حالات میں اسے نہیں مانا جائے، اس کے اوپر محمول نہیں کیا جائے گا. غصے کی جب حالت ہوگی تب اس پر محمول کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نیت میری نہیں تھی. تو کتنے الفاظ ہو گئے؟ کس طرح کے؟ 3 طرح کے ہو گئے. ایک تو وہ ہیں جو صرف جواب کا احتمال رکھتے ہیں، رد کا احتمال نہیں رکھتے یا گالی گلوچ کا احتمال نہیں رکھتے.
دوسرے وہ ہیں جو جواب کے ساتھ ساتھ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو جواب کے ساتھ ساتھ رد کا نہیں بلکہ گالی گلوچ کا احتمال رکھتے ہیں۔ تو 3 قسمیں ہو گئی نہیں، تو تینوں کا الگ الگ حکم ہے، اور امام قدوری نے سب کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے بندے کی، وہ حالت بھی یہاں پر جو بتایا ہے وہ حالت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حالت بتایا نارمل، رضا کی حالت سے تعبیر کیا، حالت مطلقہ سے اس کو تعبیر کیا ہے، حالت رضا نارمل حالت ہے، کوئی اسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری حالت کیا ہے؟ مذاکرہ طلاق کی، اور تیسری حالت جو یہاں پر بتایا وہ کیا ہے؟ وہ غصے کی حالت ہے۔ لیکن جب آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حالت صرف 2 ہے۔ کون سی؟ غصے کی اور نارمل، اس کے علاوہ تیسری حالت نہیں ہے۔ بھائی یا تو غصے کی حالت میں ہوگا اور یا تو خوشی کی حالت میں، یا نارمل کہہ لیجیے اس کو، خوشی بھی مت کہیے، نارمل حالت میں ہوگا، 2 ہی حالت ہوگی۔ اور مذاکرہ طلاق کی جو حالت ہے یہ الگ سے کوئی حالت نہیں ہے، وہ یا تو غصے کے ساتھ جڑی ہوگی اور یا تو نارمل حالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، تیسرا درجہ کوئی ہے نہیں۔ بھائی غصہ، سخط اور رضا، ان دونوں کے بیچ میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ جو مذاکرہ ہے تو مذاکرہ کسی ایک کے ساتھ خاص تو ہے نہیں، مذاکرہ طلاق جو ہے یہ غصے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور نارمل حالت میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ جھگڑا ہو رہا ہو تو اس میں بھی مذاکرہ ہو سکتا ہے، اور جھگڑا پہلے ہو چکا ہو، بالکل بننے والی صورت نہ ہو، لوگ سمجھدار لوگ گئے سمجھنے کے لیے اور وہاں پر جو ہے نارمل حالت پیدا کر کے اور مذاکرے طلاق کر لیا، طلاق کا سوال کر لیا، تو نارمل حالت میں طلاق کا سوال ہو گیا۔ تو مذاکرے طلاق کی جو حالت ہے یہ الگ سے کوئی مستقل حالت نہیں ہے، بلکہ یا تو نارمل کے ساتھ جڑی ہوگی اور یا ایک ہی غصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ تو حالت کے اعتبار سے بھی الفاظ کی جو قسمیں ہیں ان کو دیکھا جائے کون سی قسم کے الفاظ ہیں، پھر حالت کو دیکھا جائے کون سی حالت ہے، تو ان تمام کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہ جو کہا گیا ہے کہ نیت اگر نہ کرے، وہ نیت اگر وہ نہ کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، تو یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے جب کہ نہ مذاکرہ طلاق کی حالت ہو اور نہ غصے کی حالت ہو، بلکہ کون سی حالت ہو؟ بالکل نارمل حالت ہو۔ نارمل حالت میں اس نے ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا ہو تو جب تک نیت نہیں کرے گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہہ دے کہ نہیں میری نیت یہ نہیں ہے، طلاق کی نہیں ہے، مان لیا جائے گا۔ کہہ دے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو مان لیا جائے گا، نارمل حالت اگر ہے اور مذاکرہ طلاق کی بھی حالت نہیں ہے، یعنی اس کو کہہ لیجیے حالت مطلقہ ہے۔ حالت مطلقہ کا مطلب کیا؟ مطلقۃ ان مذاکرۃ الطلاق وعن السخط، غصے سے بھی خالی حالت ہے اور ساتھ ہی ساتھ مذاکرہ طلاق سے بھی یہ خالی حالت ہے۔ تو یہ حالت اگر ہو رہی ہے اور وہ کوئی بھی لفظ ان میں سے کوئی کسی بھی قسم کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو مان لیا جائے گا، اور کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی ہے تو وہ بھی مان لیا جائے گا، یعنی تکذیب اس کی نہیں کی جائے گی۔ قضاءً یعنی دیانتاً قضاءً کا کوئی فرق نہیں، قضاءً بھی اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی، ٹھیک، کہہ رہا میری نیت طلاق کی نہیں، ٹھیک، دونوں مان لی جائے گی، مگر کب؟ جب کہ مذاکرہ طلاق سے خالی ہو وہ حالت اور غصے سے بھی وہ خالی ہو حالت، اس لیے کہ اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز، نیت سے ہٹ کر کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نیت کے اوپر غالب آ رہی ہے اور طلاق کسی ایک جہت کو متعین کر رہی ہو، لہذا جو وہ کہے گا وہی اس کی بات مانی جائے گی۔ چلیے، اور اگر مذاکرہ طلاق کی حالت ہے، کون سی حالت ہے؟ مذاکرہ طلاق کی حالت ہے، اور لفظ وہ استعمال کیا ہے جو لفظ محض جواب کی صلاحیت رکھتا ہے، رد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جیسے انت بائنن کہا اس نے، کس کی صلاحیت رکھتا ہے؟ محض جواب کی صلاحیت رکھتا ہے، یا گالی کی صلاحیت رکھتا ہے، تو گالی پر تو اسی وقت محمول کیا جائے گا جب غصے کی حالت ہے۔ تو مذاکرہ طلاق کی حالت ہے اور نارمل حالت ہے، تو اس وقت اگر اس نے ایسا کوئی لفظ استعمال کیا جو محض جواب کی صلاحیت رکھتا ہے، رد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ مذاکرہ طلاق متعین کر رہا ہے
کہ یہاں پر طلاق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر ایسا لفظ استعمال کیا ہوتا جو لفظ رد کا بھی احتمال رکھتا، جیسے اخرجی، اور وہ کہہ رہا مذاکرے طلاق ہے اور وہ کہہ رہا کہ میرے نیت طلاق کی نہیں ہے، تو یہ احتمال چونکہ ہے رد کا، اس لیے یہ مانا جائے گا کہ اس نے رد کیا ہے، تو رد کے اوپر اسے محمول کر دیا جائے گا۔ تو مذاکرے طلاق کے جواب میں جواب بھی ہو سکتا ہے اور رد بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز ہم نے مانگی تو ہم آپ کو دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ ایسا لفظ ہم نے استعمال کیا جو دلالت کر رہا کس کے اوپر؟ نہ دینے پر بھی اور دینے پر بھی۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ میری نیت کیا دینے کی ہے تو دینے کی بات مانی جائے گی، اور اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں دینے کی نیت میری نہیں بلکہ رد کرنے کی نیت ہے تو رد کا احتمال ہے تو رد پر محمول کیا جائے گا، رد کا احتمال نہیں تو نہیں محمول کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مذاکرے طلاق کی کوئی حالت نہیں، بالکل نارمل حالت ہے، تو کوئی بھی لفظ استعمال کرے تو اس کی نیت کے اوپر موقوف ہے، جیسی وہ نیت کرے گا ویسی ہوگا۔ طلاق کی نیت تو طلاق، اور عدم طلاق کی نیت تو عدم طلاق، ٹھیک ہے؟ اور مذاکرے طلاق کی اگر نیت ہو، غصہ بھی نہ ہو اس میں، مذاکرے طلاق کی نیت ہو، لفظ کون سا استعمال کرے؟ ایسا لفظ جو محض جواب کا احتمال رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق سے کوئی روک نہیں پائے گا، قضاءً طلاق مان لی جائے گی۔ لا کو کہتا رہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے، نہیں مانا جائے گا، ہاں قضاءً مان لیا جائے گا۔ یہ دیانتاً چونکہ طلاق کے علاوہ کا کہ طلاق کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا یہ لفظ، لہذا دیانت وہ مانا جائے گا۔ تو یہ دو صورت ہو گئی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق کی حالت ہے اور لفظ وہ استعمال کیا جو جواب اور رد دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے، مان لیا جائے گا، عدم طلاق ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طریقے سے اگر اس نے غصے کی حالت میں، حالت کس کی ہے؟ غضبناک ہونے کی حالت ہے، تو اب غضبناک ہونے کی حالت ہو، اس کے بعد مذاکرہ طلاق بھی ہو، غضبناک بھی ہو اور مذاکرہ طلاق کی بھی حالت ہو، تو اب یا تو کون سا لفظ استعمال کرے گا؟ وہ لفظ استعمال کرے گا جو محض کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جواب پر، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا وہ لفظ استعمال کرے گا جو جواب اور رد دونوں کا احتمال رکھ رہا ہے، تو اگر کہہ رہا کہ میری نیت کیا؟ جواب اور رد ہے دونوں کا، کہہ رہا طلاق کی نیت نہیں ہے تو مان لی جائے گی۔ اور اگر وہ لفظ ایسا ہے جو رد کا تو احتمال نہیں رکھتا ہے، ہاں گالی کا احتمال رکھتا ہے، تو غصہ بھی ہے، تو غصے کی وجہ سے گالی کا احتمال، اگر وہ کہہ رہا کہ میری مراد گالی اس سے ہے تو گالی پر محمول کر لیا جائے گا، آسان وہی ہے۔ غصے کی حالت میں ہی گالی والا لفظ گالی پر محمول کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کہتا کہ میری مراد طلاق نہیں ہے تب گالی پر محمول کریں گے، اور غصے کی حالت نہیں ہے اور لفظ وہی استعمال کیا جو جواب کا بھی احتمال رکھتا ہے اور گالی کا بھی، تو گالی پر نہیں کر سکتے اس کو جواب ہی پر کریں گے، کیونکہ گالی کب ہوگی؟ غصے کی حالت میں ہوگی کہ خوشی کی حالت میں ہوگی؟ خوشی کی حالت میں نہیں گالی ہوتی ہے۔ چلیے، تو اسی کو یہ تفصیل کے ساتھ صاحب ہدایہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ قالا، مصنف نے کہا، غائب کے سے کس تعبیر کیا اپنے آپ کو؟ سوا بین حاضل الفاظ، مصنف نے یعنی انہوں نے، امام قدوری نے ان تمام الفاظ کو برابر کر دیا، سب کا ایک ہی حکم بیان کر دیا۔ کیا بیان کر دیا؟ مگر یہ کہ مذاکرے طلاق کی حالت ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی، قضاءً طلاق مانی جائے گی، ہاں دیانتاً تصدیق کر دی جائے گی، مگر ایک کی نیت کرے وہ، سب کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ امام قدوری نے ان تمام الفاظ کو یکساں قرار دے دیا، حالانکہ وہذا واو یہ حالیہ، حالانکہ یہ حکم ان الفاظ کے بارے میں ہے جو رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ حکم کس کے بارے میں ہے؟ جو رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو اسی کے بارے میں کہ اگر مذاکرہ طلاق کی حالت ہے تو طلاق ہی ہوگی قضاءً۔ والجملۃ فی ذالک ان الاحوال ثلاثۃ، اور خلاصہ اس سلسلے میں یہ ہے، الجملہ الاجمال، خلاصہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ حالات تین ہیں۔ انہوں نے دیکھی تین حالت بتائی ہے نا، حالت مطلقۃ، ایک حالت مطلقہ، تو اس کو کس پر محمول کیجئے؟ مطلقۃ عن مذاکرۃ الطلاق وعن الغضب،
وہی حالت الرضا، اور وہ رضا کی حالت ہے، اور مذاکرہ طلاق بھی نہیں ہے۔ وحالت مذاکرۃ الطلاق، اور مذاکرہ طلاق کی ایک حالت ہے۔ وحالت الغضب، اور غصے کی حالت ہے۔ چلیے، والکنایات ثلاثۃ اقسام، اور کنایات جو ہیں ان کی بھی 3 قسمیں ہیں، جو الفاظ کنایات ہیں۔ کون کون؟ ما یصلح جوابا و ردن، ایک قسم وہ ہے جو جواب اور رد، جواب یعنی سوال طلاق کا جواب، اس بات میں سوال طلاق کا جو جواب آپ اس بات میں دے رہے ہیں یہ جواب ہے، اور اگر نفی میں دے رہے ہیں تو یہ رد ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے جو جواب اور رد دونوں کا احتمال رکھے۔ کس کا جواب؟ نیچے بین سطر میں دے دیا، لما سألتہ من الطلاق، جس طلاق کا اس نے سوال کیا اس کا جواب یا اس کا رد۔ دوسری قسم کیا؟ وما یصلح جوابا لا ردن، دوسری قسم وہ ہے جو محض جواب کی صلاحیت رکھتا ہو اور رد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ تو جواب اور رد دونوں کی صلاحیت رکھتا ہو وہ کون ہے؟ وہ ہے یہ دیکھیے اخرجی وغیرہ، کہاں چلا گیا؟ اذهبی، اخرجی، اغربی، ابعدی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہو جو جواب کی صلاحیت صرف رکھتا ہو، انت بائن، انت بطلۃ، حرام، اور امر کے بید کے وختاری وانت حرۃ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ رد کا احتمال نہیں رکھتے ہیں، جواب کا احتمال رکھتے ہیں۔ وما یصلح جوابا و یصلح سبا و شتیمتا، اور تیسری قسم وہ ہے جو جواب کی بھی صلاحیت رکھتا ہو اور گالی گلوچ کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے انت حرام، انت خلیۃ، یہ کیا ہے؟ رد کا احتمال نہیں رکھ رہا ہے، یا تو جواب اس نے سوال کیا طلاق دے دو، کہا انت خلیۃ، یا تو قید نکاح سے خالی ہے، تو یہ جواب ہو گیا۔ اور گالی کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ کیا کہہ دیا؟ انت خلیۃ، انت خلیۃ عن الخیر، ہاں رد کا احتمال اس میں نہیں ہے۔ ففی حالت الرضاء لا یکون شیء منها طلاقا الا بالنیۃ، تو رضا کی حالت میں، رضا کی حالت کا مطلب کیا ہوا؟ رضا ہو، مذاکرہ طلاق بھی نہ ہو، غصہ بھی نہ ہو، اور مذاکرہ طلاق بھی نہ ہو، وہی حالت مطلقہ جس کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے تو رضا کی حالت میں ان الفاظ میں سے جو 3 قسمیں ہوئیں، ان الفاظ میں سے کوئی بھی طلاق نہیں بنے گا الا بالنیت، مگر نیت سے۔ کیا ہے؟ نیت سے۔ اگر نارمل حالت ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی بھی لفظ کو استعمال کرے طلاق اسی وقت ہوگی جب وہ کہے کہ میری نیت طلاق کی ہے۔ والقول قوله فی انکار النیت، اور بات شوہر ہی کی مانی جائے گی۔ بیوی کہہ رہی کہ نہیں اس نے طلاق دیا، اس کی نیت طلاق کی ہے، نہ، شوہر کی مانی جائے گی، کیونکہ دل کی بات وہی نہ جانے گا، اپنے دل کی بات۔ اور بات شوہر کی مانی جائے گی نیت کے انکار کے سلسلے میں، اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے، میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو شوہر کی بات مان لی جائے گی۔ لاکھ بیوی کہتے رہے کہ نہیں اس کی نیت طلاق کی ہے، نہیں مانی جائے گی۔ وہ نیت ہر آدمی اپنی نہ جانے گا، دوسری کی نیت جانے گا۔ لما قلنا، بسبب اس کے جو ہم نے بیان کیا، یہ لما قلنا جو آیا ہے یہ والقول قوله فی انکار النیت کی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل اس سے پہلے والے کی ہے۔ تو ان تمام الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ رضا کی حالت میں طلاق نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ لما قلنا، بسبب اس کے جو ہم نے بیان کیا۔ پیچھے کیا بیان کیا ہے؟ کیونکہ یہ الفاظ وہ ہیں جو طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور غیر طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں، لہذا جب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں تو نیت سے ہی طلاق واقع ہوگی، نیت ہی متعین کرے گی کہ طلاق ہے یہاں پر یا عدم طلاق ہے۔ تو لما قلنا کا تعلق کس سے ہے؟ ففی حالت الرضاء لا یکون شیء منها طلاقا الا بالنیت، اس سے ہے، والقول قوله سے نہیں ہے۔ اگر چاہیے گا تو آپ پنسل سے اس سے جوڑ دیجئے گا، ورنہ اول نظر میں ظاہری طور پر اس کا تعلق کس سے بنتا دکھ رہا ہے؟ والقول قوله سے دکھ رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، نیچے میں نے سطر میں دے دیا ہے کہ اس کی بات جو مانی جائے گی انکار کے تعلق سے وہ یمین کے ساتھ مانی جائے گی۔ اگر کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی ہے تب تو کچھ بھی نہیں، اس بات کر رہا ہے، کہہ رہا میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو بات اس کی مانی جائے گی، مگر قسم دلا کر کے، کیونکہ وہ اپنی بات کہنے میں خود امین ہے، کوئی دوسرا اس کے اوپر گواہ نہیں ہے۔
کیونکہ دل کی بات ہے نا، وہ کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی ہے، تو اس معاملے میں وہ اپنی نیت کے اوپر وہ امین ہے، اور امین جو ہوتا ہے خود اپنی بات کا، تو اس کی بات انکار کے سلسلے میں اسی وقت مانی جائے گی جبکہ وہ قسم کھائے. آگے آئے گا یہ ضابطہ. چلیے، وفی حالت مذاکرت طلاق، اور مذاکرہ طلاق کی حالت میں لم یصدق فیما یصلح جوابا ولا یصلح ردا فی القضاء، تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی. دیکھیے جہاں جہاں یہ کہیں گے تصدیق نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات میں تصدیق نہیں کی جائے گی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے. تو تصدیق کی جائے اس کی بات کی، یا تصدیق نہ کی جائے، قضان تصدیق کی جائے یا دیانتاً صرف تصدیق کی جائے. تو بات کیا آئے گی جہاں پر تصدیق کی بات یہ کریں کہ تصدیق نہیں کی جائے گی؟ مراد یہی ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو اسی کے تعلق سے کہیں گے تصدیق کی جائے گی، کہیں کہیں گے تصدیق نہیں کی جائے گی. اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ تصدیق نہیں کی جائے گی یا کی جائے گی کس معاملے میں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، اس کی تصدیق کی جائے یا نہ کی جائے. ہاں، اور مذاکرہ طلاق کی حالت میں اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی ان الفاظ میں جو الفاظ جواب کی صلاحیت صرف رکھتے ہیں اور رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. فی القضاء، فی القضاء کا تعلق کس سے؟ لا یصلح سے نہیں ہے، لم یصدق سے ہے. ہاں، تو قضان تصدیق نہیں کی جائے گی. ہاں، دیانتاً کر دی جائے گی. دیانت اس لیے کر دی جائے گی کہ بھائی عدم طلاق کا بھی احتمال اس میں، جبھی تو کنایا میں آیا ہے، ورنہ صریح نہ ہو جاتا، تو اس لیے دیانت مان لیا جائے گا. چلیے، جیسے اس کی مثال دیا ہے کہ صرف جواب کی صلاحیت رکھتا ہے، رد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. جواب دیا، مثال اس کی دیا ہے کہ خلیتن بریتن بائن بتتن حرام اعتدی امرک بیدک اختاری. یہ تمام الفاظ وہ ہیں کہ جن میں سے بعض محض جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو جواب کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گالی کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. مگر گالی کا پہلو کب مانا جائے گا؟ جب غصے کی حالت. اور یہاں پر کون سی حالت فرض کی گئی ہے؟ نارمل حالت فرض کی گئی ہے، اس لیے جواب کے ساتھ ساتھ گالی والا بھی جو ہوتا اس کو بھی اسی میں شامل کر لیا ہے. نہیں تصدیق کی جائے گی. لأن الظاہر ان مرادہ الطلاق عند سوال الطلاق، کیونکہ سوال، دیکھیے سوال طلاق یہاں پر کہہ دیا نا، کس کو سوال طلاق کا؟ وہی مذاکرہ طلاق. کیونکہ سوال طلاق کے وقت ظاہر یہی ہے کہ اس کی مراد ان الفاظ کے استعمال کرنے سے طلاق ہے، ظاہر یہی ہے. وَيُصَدَّقُ فِيمَا يَصْلَحُ جَوَابًا وَرَدًّا، اور اس کی اس بات کی کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، عدم طلاق کی نیت کی ہے، تصدیق کی جائے گی ان الفاظ کے بارے میں جو جواب اور رد دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں. مان لیا جائے گا. جیسے اس کا قول اذهبی اخرجی قومی تقنعی تخمری وما یجری حاذا المجرا، یہ یا اس کے علاوہ جو اس کے قائم مقام الفاظ ہیں، جیسے اس کے قائم مقام الفاظ آ جائیں گے اغربی، ابعدی، جنبی، تجنبی، یہ سارے الفاظ. تو یہ دیکھیں جواب کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور رد کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. ہٹ جا میرے سامنے سے، دور ہو جا، طلاق مانگتی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ طلاق مانگتے، ٹھیک ہے دور ہو جا، اب تو میری بیوی نہیں رہے گی. تو جواب ہو گیا یہ. اب وہ کہہ رہا کہ نہیں میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو تصدیق کر دی جائے گی، مان لیا جائے گا ہاں طلاق کی نہیں ہے، اور قاضی فیصلہ بھی اسی کے مطابق کر دے گا، اس کی بیوی کو بحال رکھے گا. کہہ رہے لأنہ یحتمل الرد، کیونکہ یہ رد کا احتمال رکھتا ہے، جواب کے ساتھ ساتھ رد کا بھی احتمال رکھتا ہے. وَهُوَ الْأَدْنَى، اور یہ یعنی رد مان لینا یہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس میں اس کی بیوی کو بدستور بیوی باقی رکھنا ہے. اور جواب اگر مان لیتے ہیں آپ، جواب کے اوپر محمول کر دیتے ہیں، تو ایک نیا کام پا لیا جائے گا نا. اس بات تو معلوم یکن پا لیا جائے گا. تو آسان کون ہوا؟ آسان وہی ہوا کہ کسی کو اس کے اوپر باقی رکھا جائے. تو کہہ رہے کہ رد کا احتمال بھی رکھتا ہے، وہ ہوا الادنا، اور وہ ادنا ہے، آسان ہے رد کے اوپر اس کو محمول کرنا. فحمل علیہ، لہذا اسی رد کے اوپر اسے محمول کیا گیا، اور رد کے اوپر محمول کرنے میں آسانی کہ اس کی بیوی جیسے پہلے تھی ویسے اب بھی کوئی نیا کام نہیں ہوا. وفی حالت الغضب یصدق فی جمیع ذالک، اور غصے کی حالت اگر ہے
किस हालत में है, गुस्से की हालत में इन तमाम में तस्दीक की जाएगी, लेकिन इस्तिस्ना आगे कर रहे हैं और उसकी वजह बता रहे हैं, तो आप उससे समझ जाएंगे कि किस में तस्दीक की जाएगी, क्यों की जाएगी और किस में तस्दीक नहीं की जाएगी। गुस्से की हालत है तो गुस्से की हालत में इन तमाम में तस्दीक की जाएगी, यानी वो कह रहा कि मेरी नीयत तलाक की नहीं है, तो मान लिया जाएगा कि हाँ तलाक नहीं है। क्यों? अब आगे जो दलील इल्लत बताई जा रही है उससे आप समझ सकते हैं कि अल्फाज के एतबार से हुक्म में फर्क होगा। लिइहतिमाल रद्द अविस्सब्बे, रद्द या सबका यानी गाली का एहतिमाल रखने की वजह से, तो जिसमें रद्द और गाली का एहतिमाल रहेगा उसी में ना होगा तस्दीक की जाएगी। गुस्से की हालत है और अल्फाज वो इस्तेमाल किया जो रद्द की सलाहियत रखता है और कह रहा कि मेरी नीयत तलाक की नहीं है, तो तस्दीक की जाएगी। या गाली की सलाहियत वो रखता है, जवाब के साथ साथ गाली की, अंते खलीयतुन जैसे है, और कह रहा मेरी नीयत तलाक की नहीं है, तो मान लिया जाएगा, गाली पर उसे महमूल किया जाएगा। इल्ला फीमा यसलहु लित्तलाक वला यसलहु लिर्रद्द वश्शत्म, मगर उनमें तस्दीक नहीं की जाएगी, तमाम में तस्दीक कर दी जाएगी। मान लिया जाएगा तलाक की मुराद तलाक मुराद नहीं है, मगर उनमें तस्दीक की जाएगी जो सिर्फ तलाक की सलाहियत रखते हैं, यानी जवाब की सलाहियत रखते हैं, जो सिर्फ जवाब या तलाक की सलाहियत रखते हैं और रद्द और गाली की सलाहियत नहीं रखते हैं। वो कौन है? अम्र के बेअद की या इख्तारी वगैरह, इर्तद्दी वगैरह, ये सब के सब क्या हो गए? सिर्फ जवाब की सलाहियत रखते हैं। तो उसमें अगरचे गुस्से की हालत हो नहीं तस्दीक की जाएगी। अगर वो कह रहा कि मेरी नीयत तलाक की नहीं माना जाएगा। गुस्से की हालत बता रही कि ये तलाक दे रहा है, गुस्से की हालत बता रही क्या? तलाक दे रहा है। हाँ, गाली पर गाली का अगर एहतमाल रखता तो गुस्सा गाली के मुवाफिक है, गुस्से की हालत जो है गाली की गवाही देती है, इस वजह से उस पर महमूल किया जाएगा। लेकिन वो चूंकि गाली की सलाहियत नहीं रखता वो अल्फाज वो लफ्ज, और रद्द की भी सलाहियत नहीं रखता है, तो इस वजह से गुस्से की हालत में अगर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो महज जवाब की सलाहियत रखता, अम्र के बेअद के वगैरह, तो कह रहे तस्दीक नहीं की जाएगी और उसे तलाक पर ही महमूल किया जाएगा। कौल इर्तद्दी वख्तारी व अम्र के बेयद के, जैसे कि उसका कौल इर्तद्दी वख्तारी व अम्र के बेयद के वगैरह, ये सब के सब सिर्फ जवाब की सलाहियत रखते हैं, न रद्द की सलाहियत रखते हैं और न गाली की सलाहियत रखते हैं। फ़इन्नहु ला युसद्दक़ु फ़ीहा, क्योंकि इन तमाम में उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी अदम नियत अगर वो कह रहा है। क्यों? लिअन्नल ग़ज़बा यदुल्लु अला इरादति तलाक, क्योंकि गुस्से की जो हालत है वो तलाक मुराद लेने के ऊपर दलालत कर रही है, और चूंकि लफ्ज ऐसा है जो रद्द की सलाहियत रखता ही नहीं कि रद्द पर महमूल किया जाए, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि गुस्सा तलाक की नीयत के ऊपर दलालत करेगा। ये बात अब खत्म होगी। तो अब खुलासा क्या हुआ? इस खुलासे का खुलासा कि एक है नॉर्मल हालत, न गुस्सा है और न ही मुज़ाकरे तलाक है, लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसी वक्त तलाक वाक़ई होगी जबकि नीयत करे कि हाँ मेरी नीयत तलाक की है, कहता कि तलाक की नीयत, जैसे नीयत करेगा वैसे ही हो, नॉर्मल हालत तो जैसे नीयत करेगा वैसी माना जाएगा। और अगर नॉर्मल हालत के साथ साथ मुज़ाकरे तलाक है, नॉर्मल हालत के साथ साथ क्या है? मुज़ाकरे तलाक है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर उसने लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है जो रद्द की सलाहियत नहीं रखता है, रद्द की सलाहियत नहीं रखता है, अगरचे गाली की सलाहियत रखता हो, रद्द की सिर्फ सलाहियत नहीं रखता है, जवाब की रखता है या जवाब के साथ साथ गाली की भी रखता है, तो इस सूरत में अगर वो कहता है कि मैंने तलाक की नीयत नहीं की है तो नहीं मानी जाएगी। मुज़ाकरे तलाक ये मुतय्यन कर देगा कि यहां पर नीयत उसकी तलाक की है। इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा, अब रही बात कि गुस्से की हालत में है, वो किस हालत में? गुस्से की हालत में है और ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है जो लफ्ज किसकी सलाहियत रखता है? गाली की, और वो कह रहा है कि मेरी नीयत तलाक नहीं है, तो मान ली जाएगी है? और अगर उसने गुस्से की हालत में है और मुज़ाकरे तलाक भी है, गुस्से की हालत भी है और मुज़ाकरे तलाक भी है, और लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया? वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो सिर्फ जवाब की सलाहियत रखता है, तो नहीं तस्दीक की जाएगी, तलाक पर ही महमूल किया जाएगा, तलाक पर ही उसे महमूल करेंगे। और अगर रद्द की भी सलाहियत रखता है तो कहता कि मेरी नीयत नहीं है तलाक की, तो मान लिया जाएगा।
اگر کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو مان لیا جائے گا۔ چلیے، وان ابی یوسف، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے 2-3 الفاظ ہیں جن کے بارے میں خاص طور سے امام ابو یوسف سے اس تعلق سے مروی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو یوسف سے مروی ہے شوہر کے قول لا ملک لی علیک ولا سبیل لی علیک وخلیت سبیلک فارقت کے۔ ان تمام الفاظ میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہ یصدق فی حالت الغضب، کہ غصے کی حالت میں اس کی عدم نیت کی تصدیق کر دی جائے گی۔ یہ الفاظ استعمال کیا اس نے، اور غصے کی حالت میں استعمال کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حکم پوچھا گیا کہ تم کس نیت سے تم نے کہا، اس نے کہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے، میری نیت کیا ہے؟ عدم طلاق ہے، تو تصدیق کر لی جائے گی۔ اور لفظ کون سا استعمال کیا؟ لا ملک لی علیک، غصہ ہے، لا ملک لی علیک، اس طرح سے کہہ دیا اس نے۔ اور بعد میں پوچھا گیا کہ کیوں تم نے کہا، کہہ رہے نہیں طلاق نہیں تھی میری، تو کہہ رہے کہ مان لیا جائے گا۔ مان لیا جائے گا تو مان لیے جانے کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے نا، کیسے آپ مان لیں گے؟ کہہ رہا میرے اوپر تیرے اوپر مجھے ملک ہی نہیں حاصل ہے۔ تو ملک کب نہیں ہوتی ہے؟ جبکہ نکاح ختم ہو جائے تبھی نہ ہوتا ہے۔ اور غصے کی حالت میں استعمال کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو پھر مان لی جائے گی، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیسے؟ آخر کس پر اس کو محمول کریں گے؟ تو اس کو اس بات پر محمول کریں گے، دیکھیے کہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی مراد لا ملک لی علیک سے یہ نہیں ہے کہ جو نکاح والی ملک ہے وہ اب میری تو تیرے اوپر مجھے نہیں حاصل ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ وہ اس اعتبار سے ہے کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اونچے معیار کے ہوتے ہیں، اور اتفاق سے ان کا کوئی رشتہ دار ہے جو ذرا ادنا درجے کا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، ادنا درجے کا ہے، اونچے درجے کا ہے، اچھا کپڑا سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہے، اور اس کا رشتہ دار بہت قریبی رشتہ دار ہے، داماد یا پتہ چلا کہ بہنوئی ہی ہے، مگر وہ حالت اس کی اچھی نہیں ہے بیچارے کی، وہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ تو کبھی اس کے سامنے یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ شرم محسوس کرتا ہے اپنا رشتہ دار بتانے میں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب وہ شرم محسوس کرے اور نہ بتائے تو اس کے اس رویے کو بدخلقی، گھمنڈ اور تکبر پر محمول کیا جاتا ہے۔ رشتہ دار تو رشتہ دار ہے، بھائی رشتہ دار تو رشتہ دار ہے نا، تو آپ اس کا انکار کریں نہیں میری بہنوں ہی نہیں ہے، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کہتا ہے آدمی۔ ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ کہ میری جو صورتحال ہے، میری جو پوزیشن ہے، اس پوزیشن کو دیکھ کر کے میں اس کی جانب اپنی رشتہ داری منسوب کروں، یہ مجھے زیب نہیں دے رہا ہے، میری شان کے یہ خلاف ہے، تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں میرے رشتہ دار نہیں، یہ اجنبی آدمی، تو رشتہ دار نہیں رہے گا، وہ رہے گا نہیں رشتہ دار، ہے نا رشتہ دار۔ مگر کیوں کہہ رہا ہے؟ آر محسوس ہو رہی اس سے کہ میں اتنا سوٹ بوٹ والا ہوں اور یہ فرنیچر ہے، ایسے آ جاتا گندا میلا کچالا پہنے، میں اس کو رشتہ دار ٹھہراؤں تو جو میرا دوست ہے وہ کیا کہے گا مجھے، تو اس لیے کہہ دیتا میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ یعنی تم ایسے نہیں ہو کہ تمہاری جانب میری رشتہ داری منسوب کی جائے اگرچہ تم میرے رشتہ دار ہو، تو اسی کے اوپر اس کو بھی محمول کیا جائے گا کہ وہ ایسی پھوہڑ ہے، ایسی عادت و اطوار والی ہے کہ اسے کہنا پڑ گیا لا ملک لی علیک، کہ تم ایسی ہو ہی نہیں کہ میری ملک کی نسبت تمہاری جانب کی جائے یا تمہاری نسبت میری ملک کی جانب میری جانب کی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کی جو ملکیت ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں، نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ تو ایک طریقے سے گالی ہو گئی، یہ گالی نہ ہو گئی، اس کو پھوہڑ بتا دیا، اس کو بدخلق بتا دیا۔ تو اسی طریقے سے لا سبیل لی علیک میں بھی مجھے تیرے اوپر قابو نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی کے اوپر قابو ہوتا ہے، اس سے وطی کر سکتا ہے، وہ مالک ہے اس کا، لیکن یہ لفظ استعمال کیا تو ظاہر ہی ہو رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اپنے سے الگ کر رہا ہے، اس کو کیا کر رہا، نکاح سے نکال رہا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا کہ نہیں میری نیت طلاق نہیں دینا ہے، نکاح سے نکالنا نہیں ہے، تو پھر کس معنی پر اسے محمول کریں گے؟ تو اس کو بھی اسی طریقے سے اس معنی پر محمول کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اتنی بدخلق ہے، اتنی بد مزاج ہے کہ تو میری ملک ہونے کے باوجود میں تجھ پر قابو نہیں پاتا ہوں،
میں بلاتا ہوں ادھر، تو جاتی ہے ادھر، یعنی اس طریقے سے، تو یہ معنی ہو سکتا ہے یہاں پر۔ یعنی یہ کہہ لیجیے یہ سب خبر ہو جائے گا، انشاء کے بجائے طلاق دے گا یا نکاح کرے گا تو انشاء نہ ہوتا ہے وہ، تو انشاء کے بجائے یہ کیا ہو جا رہا ہے، گالی کے طور پر خبر ہے، اس کی سرزنش کے طور پر یہ خبر ہے۔ وَخَلَّيْتُ سَبِيلَكَ، ایک تو یہ کہ میں نے تیرا راستہ خالی کر دیا، جو نکاح کی وجہ سے قید میں تھی وہ میں نے خالی کر دیا، تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ معنی اگر ہو تو پھر نکاح طلاق ہو جائے گی۔ کہہ رہا نہیں میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو پھر کس پر محمول کریں گے، انہی سب باتوں کے اوپر محمول کریں گے۔ میں نے تمہارا راستہ خالی کر دیا ہے، یعنی تو اتنی زیادہ پھوہڑ ہے، تیرے منہ سے بدبو آتی ہے کہ تجھ سے صحبت کرنا میرے لیے بہت ناگوار ہے، لہٰذا اب تم کنارے ہی پڑی رہو۔ میں نے تمہارا راستہ خالی کر دیا ہے، تم کنارے ہی پڑے رہو۔ یہ معنی فارق تو کا بھی ہو جائے گا، نکاح سے نکالنا نہیں ہے، بدستور میرے نکاح میں ہو تم، لیکن میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو اس معنی کے اوپر اسے محمول کیا جائے گا۔ تو اسی کو کہا کہ انہو یصدق، اگر وہ کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو تصدیق کر دی جائے گی۔ تو جب تصدیق آپ کریں گے، مانیں گے، تو کوئی معنی محمول مانیں گے نا، محمول والے کوئی ایسا معنی لیں گے نا کہ جس کے اوپر محمول کیا جا سکے، کہ یوں ہی آپ کہہ دیں گے آم کا درخت تھا اس کو املی کہہ دیا تو آپ مان لیں گے؟ بھائی ماننے کے لیے کوئی آدھار چاہیے، کوئی بنیاد چاہیے نا۔ چلیے کرے لما فیہا من احتمال معنی السب، کیوں تصدیق کر دی جائے گی؟ بسبب اس کے کہ ان تینوں جملوں کے اندر گالی کے معنی کا احتمال ہے۔ کیسے ہے وہ ہم نے بتا دیا۔